میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے وہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کی ہے تو نبی کے صحابہ نے کی ہے۔ نبی کے صحابہ نے تو کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، نبی کے صحابہ نے کوئی ڈی جے نہیں بجایا، نبی کے صحابہ نے کوئی قوالی نہیں بجائی، نبی کے صحابہ کے زمانے میں کوئی جھنڈیاں نہیں، نبی کے زمانے میں عورتیں کبھی گھروں سے نکل کر کے اس طریقے سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ سماج کی اصلاح کرنے کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج سدھر جائے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر جو نئے نئے کام ہو رہے ہیں ہمیں ان کاموں کو ختم کرنا پڑے گا جن کو شریعت میں بدعت کہا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر کچھ بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم اذان کا جواب دو، اور اذان کا جواب دینے کے بعد تم درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، یعنی دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تم یہ دعا پڑھو۔ نبی نے تو یہ طریقہ سکھایا، مگر آج اذان کے پہلے درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی اذان دینے والا مائک پر آیا ہے، اذان کے پہلے وہ درود پڑھنے لگتا ہے۔ پوچھو یہ کہاں سے آیا؟ ارے میں درود ہی تو پڑھ رہا ہوں، کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ اسلام کے اندر نئے نئے کام نکالنے والے یہ کان کھول کر کے سن لیں، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور آج نہیں 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے اسلام کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگوں میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو میں نے تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کے اندر نیا کام نکالنا اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جب تک بدعت سماج کے اندر ہے تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ جب تھی، اتفاق سے میرا ایک سفر تھا اور میں مالدہ میں تھا اس وقت، آپ کے کٹیہار سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، مالدہ میں گیا تھا۔ مالدہ سے فرقہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی روڈ 30 یا 35 کلومیٹر، 40 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 40 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرنے میں عام طور سے 4 ویلر سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ آپ یقین کیجئے مالدہ سے فرقہ جانے میں 4 گھنٹے لگے، پورا راستہ بلاک تھا۔ نوجوان لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں میک اپ کر کے، سج کے، سنور کے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ مسلمان لڑکے نئے نئے کپڑے پہن کے، ٹوپیاں لگا کے، اور گاڑیوں میں قوالیاں بجاتے ہوئے اور جھنڈے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھو کیا ہے؟ کہتے آج نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، ہم نبی کی پیدائش کا جشن منائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت اور نبی سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے اور اس طریقے سے منایا جائے جیسے آج منایا جا رہا ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، نبی سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا؟ نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کی ہے تو نبی کے صحابہ نے کی ہے۔ نبی کے صحابہ نے تو کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، نبی کے صحابہ نے کوئی ڈی جے نہیں بجایا، نبی کے صحابہ نے کوئی قوالی نہیں بجائی، نبی کے صحابہ کے زمانے میں کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی گئی، نبی کے زمانے میں عورتیں کبھی گھروں سے نکل کر کے اس طریقے سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعت ہے اور بدعت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جب حوض کوثر پر میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی جب میں پلاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو پانی جب پلانے لگوں گا تو فرشتے مجھے روک دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیں،
اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیے. میں کہوں گا کیوں بھائی, میں ان کو کیوں پانی نہ پلاؤں, میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے, یہ آپ کے امت کے لوگ تو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے دین میں اتنے نئے نئے کام نکالے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دین کو بالکل بدل ڈالا ہے. اللہ کے پیارے نبی کو جب پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں اور انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤ, ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے کے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا. سماج کے اندر سے جب تک بدعات ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کی شیرشاہ وادی آبادی میں بدعات بہت کم ہے, لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ جہالت کی وجہ سے اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں کہیں کہیں گاؤں میں پائی جا رہی ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہیں کہیں محرم پر تعزیے بھی ان سب علاقوں میں نکل رہے ہیں اور اپنے کچھ نادان ساتھی بھی اس تعزیے میں شامل ہیں. نبی کے نواسے کے جانے کا غم منایا جا رہا ہے, نبی کے نواسے کی شہادت کے غم کے نام پر تعزیے نکل رہے ہیں اور جلوس نکل رہا ہے اور ہم اور آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں تو حالات یہ ہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے, آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں, آپ کے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں, اے اللہ کے نبی یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا رحمتم جعلها اللہ فی قلوب عبادہ. اے میرے صحابہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, مگر کیا میں ایک انسان نہیں ہوں؟ کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ ایک باپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل, ایک باپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے. یہ آنسو ایک باپ کے آنسو ہیں, ایک باپ کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہا ہے, میں اپنے بیٹے کے جانے پر رو رہا ہوں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی روتے ہوئے یہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, میرا دل میرے بیٹے کی جانے پر غمگین ہے, لیکن محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میں اپنے بیٹے کے مرنے پر کوئی ایسا شبد بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا اس سے میرا رب ناراض ہو جائے, میرا اللہ ناراض ہو جائے. میں ایسا کوئی لفظ نہیں نکالوں. یہ ہوتا ہے غم. غم اس کو کہتے ہیں. غم یہ نہیں ہے کہ آپ تعزیہ نکالیں, غم یہ نہیں ہے کہ جوان لڑکے اپنے سینے پر بلیڈ اور آرے چلا کر کے اپنے سینے کو زخمی کریں اور دنیا مذاق بنا لے, دنیا مذاق اڑائے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کے فالوور, یہ ہے اسلام کے ماننے والے. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں جو آج اسلام کے نام پر اسلام کے اندر شامل کر دی گئی ہیں یہ بدعات ہیں, یہ خرافات ہیں, یہ نئے کام ہیں, اور جب تک اسلام کی صحیح شکل ہم سماج کے اندر نہیں لائیں گے سماج نہیں سدھر سکتا.